ناظرین، میں ہوں رضا کثیر، آپ دیکھ رہے ہیں قراقرم ٹائمز۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ کہتے ہیں کہ مرد کا تعلیم یافتہ ہونا صرف ایک فرد کا تعلیم یافتہ ہونا ہے، جبکہ ایک عورت کا تعلیم یافتہ ہونا پورے خاندان کا تعلیم یافتہ ہونا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں تعلیم کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے میں ہمارے علاقے خصوصاً بلتستان کے دور افتادہ پسماندہ علاقوں میں خواتین بہتر تعلیم کے حصول کی کیا صورتحال ہے، آج اس پروگرام میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ آج ہم نے مدعو کیا ہے یونین کونسل بشیو سے تعلق رکھنے والے سیاسی، سماجی و مذہبی رہنما جناب سردار شیر علی آزاد صاحب سے ہم بات کریں گے اس حوالے سے۔ شیر علی صاحب، آپ یہ بتا دیں پہلے، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ خواتین کو تعلیمی مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ رضا کثیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ اور آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ، آپ نے بندہ آخر کو مدعو کیا اس پروگرام میں۔ لہٰذا خواتین کے تعلیمی اہمیت اور ان کا معاشرے میں کردار کے حوالے سے بہت ساری کتابیں لکھ چکی، بہت پروگرام ہو چکے، مزید لب کشائی بنتی نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے جو ویورز ہمارے سوسائٹی کے لیے ایک میسیج کے طور پہ، جب کسی بھی معاشرے میں جب ترقی کا عمل شروع ہوتا ہے، جب اس کی ارتقاء سے لے کے اس کی ترقی تک خواتین کا جب تک کردار شامل نہیں ہوتا، تب تک وہ معاشرہ ارتقاء سے آگے ترقی کے منازل کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ جب کسی بھی بچے کا اس کا جو بنیادی جو مدرسہ ہوتا ہے، جو درسگاہ ہوتی ہے، وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ تو جب ماں تعلیم یافتہ ہو، ماں شعور والی ہو، ماں پڑھی لکھی ہو، تو وہ بچہ ہو یا بچی ہو، مطلب اس کے بچے اعلیٰ تعلیم تک پہنچ پاتے ہیں، ایک اچھا انسان بن پاتے ہیں۔ تعلیم کی اہمیت خواتین کے لیے بہت زیادہ ہے اور بہت ہی لازم ہے۔ اگر آپ نے معاشرے کو ترقی کی طرف لے کر جانا ہے تو خواتین کو تعلیم دلانی ہوگی، ان کو تعلیم کی راہ پر چلانا ہوگا۔ بتا دیں کہ مذہب کے تناظر میں خواتین کو تعلیم کے حوالے سے کس حد تک آزادی حاصل ہے، اور اس حوالے سے ہمارا مذہب کیا تعلیمات دیتے ہیں؟ مذہب کی آپ بات کریں تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا تمام مسلمان پر فرض ہے۔ طلب العلم فرض علی کل مسلم، تو تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس میں مرد اور خواتین کا تمیز نہیں کیا، اس میں ان کا امتیاز نہیں کیا، مطلب وہ چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، اس کے لیے جس طرح نماز لازم ہے، جس طرح روزہ لازم ہے، فرض ہے، اسی طرح تعلیم حاصل کرنا بھی فرض ہے، وہ چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو۔ تو سوسائٹی میں ہم جہاں مردوں کی تعلیم پر جتنا ہم فوکس کرتے ہیں، جو ہم ہمارے سویلائزڈ نیشنز کو ہم دیکھیں، انہوں نے تعلیم کے راستے کو ہی پکڑ کے آج دنیا کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس دونوں کے درمیان امتیاز نہیں کیا، دونوں کو برابر کی تعلیمات دیں، تو آج انہوں نے ترقی کی۔ تو انہوں نے یہی حدیث اور قرآن سے ہی تعلیمات لیتے ہوئے انہوں نے برابری کے حقوق دیے، یہ برابری کے حقوق میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اسلام دونوں کو برابر کا حقوق دیتے ہیں، دونوں پر فرض قرار دیتے ہیں کہ آپ تعلیم حاصل۔ خواتین تعلیم کے میدان میں کس طرح سے کام کر رہی ہے اور ان کو تعلیم کے حصول میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ تعلیم کے میدان میں ایک دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، تو اپنے دیہات کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیہاتی علاقوں میں خواتین 5 سے 10% جو ہیں وہ اچھی تعلیم حاصل کر پا رہی۔ ادروائز وہاں پر ایک ایشو یہ ہے کہ کو ایجوکیشن سسٹم ہے، وہاں پر پھر 5ویں 10ویں جماعت تک پڑھ پاتی ہیں، آگے بڑھ نہیں پاتی۔ 100 میں سے 5-10 بچیاں آگے بڑھنے میں، آگے پڑھنے میں کامیاب ہوتی ہیں، وہ بہت ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور بہت کامیاب زندگی گزار رہی ہیں، اور جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں بہت کامیابی سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے علاقے میں ہی 3-4 ڈاکٹرز بن رہی ہیں بچیاں، اور بہت ساری اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹیوں میں ایڈمیٹڈ ہیں۔
تو جو پڑھ رہی ہیں ان کے حساب سے اچھا رزلٹ۔ بچیوں کو بہتر تعلیم کی فراہمی کے لیے کمیونٹی، حکومت اور دیگر اداروں سے کس طرح کی توقع رکھتے ہیں، اور جس کے ذریعے بچیوں جیسے دور افتادہ علاقے میں اعلیٰ تعلیم کی فراہمی ممکن ہو سکے؟ کمیونٹی، دیگر ادارے اور حکومت اور تنظیموں سے توقع ہمارے یہی ہے کہ وہ ابھی اس وقت دیہاتوں میں ایک تو تعلیمی اداروں کا فقدان ہے، بہت ہی قلیل تعداد میں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے بشو ویلی میں تقریباً 6000 کی آبادی ہے، 3000 کے لگ بھگ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، تو وہاں پر صرف ایک سرکاری اپرووڈ مڈل اسکول ہے، اسی میں کو ایجوکیشن کر کے ہم بچے اور بچیوں دونوں کو تعلیم دلا رہے ہیں۔ اور پرائمری اسکولز بھی 2-3 محلہ جات کے بیچ میں ایک پرائمری اسکول ہے۔ میرے اپنے محلے میں آپ کو بتاؤں، ایک بھی سرکاری، ہمارا تقریباً 70 گھرانوں پر مشتمل گاؤں ہے، وہاں پر ایک بھی اسکول قائم نہیں ہے، ایک بھی سرکاری ادارہ قائم نہیں ہے، ایک بھی سرکاری ادارہ۔ تو ہم نے کمیونٹی بیس پہ، وہ ہمارے کمیونٹی کا اس کو کریڈٹ جاتا ہے، کمیونٹی بیس پہ یہ ایک NGO ہے، اس کے تھرو ہم بچوں کو تعلیم دلا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بشو ویلی میں اقرا فنڈز والے بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ریسنٹلی یہ RSP والے جو ہے ان کا بھی کردار اس میں شامل ہے، انہوں نے بھی سپورٹ کرنے کا اس کی یقین دہانی کی ہے۔ تو ہم ان سب سے یہی امید کرتے ہیں کہ وہ ان مسائل کا حل کرنے کی کوشش کرے۔ ایک تو تعلیمی ادارے وہاں پر قائم کریں، دوسرا ان اداروں میں اگر سرکاری ٹیچرز اگر اویلیبل نہیں ہوتے ہیں تو وہ دیگر ذرائع سے وہ ٹیچرز مہیا کریں، اور تیسرا ان کے لیے اگر ٹرانسپورٹیشن، سب سے بڑا مسئلہ ٹرانسپورٹیشن کا ہوتا ہے، تو اگر ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر ایک اچھا رزلٹ آ سکتا ہے۔ ابھی تو بہرحال ہمارے علاقے میں تو مڈل اسکول تک ہی ہے، ہائی اسکول اگر انٹر کالج تک اگر بن جائے، بننے کا اسکوپ موجود ہے، اگر بن سکتا ہے بن جائے، اور اسی طرح دیگر علاقوں میں بھی ایسے ہی مسائل لازمی باتیں ہوں گے، تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل اگر حل ہوتے ہیں تو پھر بچوں کے تعلیم کا ایشو بھی حل ہو جائے گا اور یہ مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، آج اس پروگرام سے یہ کنکلوژن یہ بنتا ہے کہ دور افتادہ علاقوں میں اداروں کا فقدان اور وسائل کا فقدان ہے، جس کے باعث خواتین اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ اس کے لیے مختلف ادارے اپنا کردار ادا کرے تو بچیاں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں گی۔ رضا قصیر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔